جو شخص آپ کے دل کا سکون کھا جائے اسے آپ کے دل میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ جتنا جلدی ہو سکے ایسے شخص سے جان چھڑوا لینا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ سکون سے آگے تو کچھ بھی نہیں۔ امانت صرف چیزوں کی ہی نہیں ہوتی، امانت راز کی بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اپنے جذبات، احساسات بیان کرے تو اس میں کبھی بھی خیانت نہ کرے۔ دل کی ہزار آنکھیں ہوتی ہیں مگر وہ اپنے من چاہے شخص کے عیبوں کو نہیں دیکھ سکتی، پر جب من چاہا شخص آنکھیں کھولتا ہے نا، پھر وہ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، پھر بند ہونا تو دور کی بات، جھپکنا بھی بھول جاتی ہیں۔ دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو جائے تو خود کو سمجھا لینا بہتر ہوتا ہے۔ یہ کسی پیر یا مرشد کے بس کی بات نہیں، اداس لوگوں کے مسئلے خدا سمجھتا ہے۔ اس لیے جب بھی کبھی دل اداس ہو، روح اداس ہو، سمجھ نہ آ رہا ہو، بے وجہ کی اداسی ہو، تو جائے نماز پہ بیٹھ کے سجدہ کرے، دل کو سکون دے، اس کے سامنے روئے، کیونکہ وہ آپ کا تماشا نہیں بناتا، دنیا تماشا بنا دیتی ہے۔ جو آپ کا دل توڑ دے وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ آپ اس کے لیے اپنا کھانا پینا، نیند اور سکون برباد کر لیں۔ جسے آپ کے دل توڑنے کا نہیں نا فرق پڑ رہا، اسے یہ بھی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے اس کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، اس کے لیے سو نہیں رہے۔ ایسا نہ کرے، اسے فرق نہیں پڑتا۔ زندگی کو اتنا بھی سستا نہ بناؤ کہ کوئی بھی گھٹیا شخص اسے کھیل کے چلا جائے۔ آپ کی زندگی کتنی قیمتی ہے، یہ بات آپ اپنے والدین سے پوچھیں۔ والدین سے زیادہ آپ کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں جانتا، اور کسی انجانے شخص کے لیے خود کو ایسے نہیں، غلط بات ہے۔ لڑکے اور لڑکی میں کوئی دوستی نہیں ہوتی، یہ جھوٹ ہے۔ مرد گھات پر بیٹھا ہوا چور ہے، وہ انتظار کرے گا کہ لڑکی جس دن مان جائے گی بس اسی دن دوستی ختم ہو جائے گی، اور یہ بات تو ہمارے اسلام میں بھی ہے۔ لڑکا اور لڑکی میں دوستی ہو کیسے سکتی ہے بھلا؟ جوان لڑکی اور لڑکے کے درمیان ایک تیسرا وجود بھی موجود ہوتا ہے جو کہ شیطان ہوتا ہے، اور شیطان تو پہلے ہی حیا کا اور ہماری پردے کا کھلا دشمن ہے۔ اگر اس پہ وضاحت کرنے لگے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ محبت بھی کتنی سیانی ہے، کسی طلاق شدہ بیوی اور کسی معذور، کسی سامنے سے نہیں ہوتی، جب بھی ہوتی ہے کسی خوبصورت سے ہی ہوتی ہے، اور خاص طور کے آج کی محبت وہ ایسی ہی ہو گئی ہے، اس میں خالص پن نہیں رہا۔ کبھی کبھی شدید دل کرتا ہے کہ زندگی یا تو بدل جائے یا پھر ختم ہو جائے۔ واقعی کبھی کبھی حالات انسان کو ایسا بنا دیتے ہیں جیسا وہ خود کبھی نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس نے سوچا ہوتا کہ وہ ایسا بن جائے گا۔ لیکن پھر بھی مایوسی کفر ہے، اور مسلمان کو مایوس ہونا زیب نہیں دیتا۔ مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے حضور بیٹھ جانا چاہیے۔ وہ ہے نہ سننے کے لیے، وہ سنتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے۔